بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ موضوع دعا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے ان کا مفہوم حوالے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے جو سمجھا ہوں وہ میں بات آپ کو بتاؤں گا۔ آپ جو سمجھیں، جو بتانا چاہیں تو پلیز ضرور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ پہلے قرآن ایک بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے آخر پہ ایک طرح کا ایک اصول بیان فرما دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں تم پر فرض کیا گیا ہے جو تم کو ناپسند ہے ناگوار گزرتا ہے۔ یہ بات ہوگی یہاں تک۔ اسی آیت میں ہی آگے ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو تو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم بری سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے، یعنی کہ دوسری بات جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اصول بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بات پہلے جہاد کی ہے بے شک، لیکن آگے ایک جنرل اصول بیان کر دیا۔ اسی طرح یہ کچھ آیات ہیں جن کے آخر میں یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول جو ہے وہ ضابطہ وہ بیان فرمایا ہے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے اس پس منظر میں آپ نے سمجھنا ہے، دعا کے پس منظر میں، کہ یہ دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، یا کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں کہ وہ تو دعا کر یار جو میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ اس حوالے سے اس پس منظر کو آپ نے ذرا سامنے رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے، یہ مفہوم ہے۔ آپ خود کھول کے دیکھ لیں اس کو، اس آیت کو، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 77۔ آگے ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر ہے 62۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا، اور تو اللہ کے دستور آگے قانون الہی میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ بدلتا نہیں۔ قانون کہتے ہی اس کو ہے جو سب کے لیے ایک جیسا ہو، برابر ہو۔ بائیں طرف سڑک کے چلنا ہے تو پاکستان میں یہ قانون ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک جو اس پر چلے گا وہ سیف رہے گا۔ تو یہ قانون ہر ایک کو، اللہ کا قانون تمام بندوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے۔ یہ احزاب کی 62 نمبر آیت میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیا، ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ آگے، سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ نہ وہ بدلے گا، نہ کہیں اور چلا جائے گا، تبدیل ہو گئے۔ دو لفظ اس میں آئے ہیں، اللہ کے دستور کو کبھی آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے اور کبھی منتقل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ بات آپ نے ذرا سمجھنی ہے کہ دستور ہے کیا، چیز ہے کیا۔ تو میں آپ کو موٹے لفظ میں بتا دوں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، یا جسے ہم چیزوں کی خصوصیات کہتے ہیں، جو تاثیرات کہتے ہیں ہم جنہیں، یا اور بھی بہت ساری اس کی چیزیں آئیں گی اس میں، تو سارے دست میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ میں آپ کو صرف یہ ان آیات کے یہ ایک جو خاص بات ہے کہ آگے ضابطہ اصول بیان کرنے والی بات، وہ میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں۔ یہ فاطر کی 43 نمبر آیت ہے، سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ یہ 43 نمبر فاطر کی۔ اور آگے فتح کی 23 نمبر، تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے، سنت، عادت کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 ہے۔ آگے سورۃ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، بعض میں 116 بھی ہے۔ یہ ذرا حوالہ آپ دیکھ لیا کریں، بعض میں فرق ہے، یہ اس کا نہیں مجھے پتا، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ آیات کے نمبروں کا اگر فرق آ جانا۔ یہ سورۃ انعام کی 115، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اس کو کلام کو کوئی بدل
نہیں سکتا بدلنے والا نہیں. یہ مکمل ہو گیا. یہ ہے انعام کی 115 یا آپ دیکھ لیں 116 ہوگی. اور یہ بھی ایت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام جو بھی ہے، جو بھی جبریل علیہ السلام لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آپ کے دل پر جو القاء ہوا وہ سارے کا سارا قرآن ہے، قرآن میں ہے، قرآن کے باہر نہیں ہے. سر دست یہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے رکھی آپ خود کھول کے دیکھ لیں. یہ ایک ضابطہ، اصول، قانون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا ہے کہ اس کے دستور وہ کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے آپ. یہ بات اس نے دو ٹوک کر دی ہے. بہت سارے اس میں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، سوالات ہیں بہت سارے. آپ سر دست دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے کہہ دیا تم بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. تو ہم کئی جگہ پر جسے ہم وہ ذات کہتے ہیں تو وہاں ہم بدلتا ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ تو پھر بدل گیا، تو پھر وہ وہاں کہتے ہیں جی یہ وہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بدلنا بھی لکھ دیا تھا کہ یہ بھی میں بدل دوں گا. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جگہ کہہ دیا کہ میں نہیں بدلوں گا اور ساتھ ہی کہیں لکھ لیا کہ جی میں بدل دوں گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہم کہتے ہیں جی وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں. اچھا قانون اس کا کیا، دستور کیا ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے. یہی کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، بالغ ہونے کی حالت میں جو ملے گا تو نسل آگے بڑھے گی، اس طرح ہوگا. پھر دستور ٹوٹتا ہوا نظر آیا. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا دستور تبدیل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھے گا. یہ ہو گیا. اچھا دوسری مثال میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم آگ کا دستور کیا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، جو بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ہاتھ جلے گا، جس کا بھی ہاتھ رکھیں گے ہاتھ جلے گا. وہ پانی کے اوپر رکھیں گے پانی اوپر، یہ تو نہیں پانی رکھیں آگ کے اوپر برف بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ کا دستور جس کو آپ بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ آیات کہہ رہی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہاں اگر یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں تو آپ پلیز مجھے بتا دیں، میری رہنمائی کر دیں. ایک بندے کی رہنمائی کر دینے میں بھی آپ کو جنت مل جائے گی کہ آپ نے کسی بندے کو ہدایت پہ لگا دیا. تو میں یہ آیات بیان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا، اللہ کی سنت کو، اللہ کی عادت کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے. وہ کہتا ہے میں نہیں بدلتا، جب خود کہتا ہے میں نہیں بدلتا تو پھر کوئی نہیں بدل سکتا. یہ بات میں کرنا، لیکن بات کر رہا ہوں دعا کے ضمن میں. اب ان دو ٹوک قسم کی آیات کے ہوتے ہوئے بلا یہ ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی مشکلیں، پریشانیاں جو بھی ہیں وغیرہ حل کروانے کے لیے آستانوں، پیروں، عاملوں وغیرہ کے پاس جائیں. خیر میرے ذہن میں یہی ہے کہ میں بہت زیادہ ان کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ طریقہ یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے تو اس لیے میں ان کا ذکر بھی میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات غلط ہے. یہ دین میں ایک عجیب طرح کا نیا دین ہی شروع ہو گیا اور تصوف نے کر دیا ہے. یہ آستانوں، پیروں، عاملوں وغیرہ کے پاس جائیں، مطلب کیوں جائیں جب وہ کہتا میں نہیں بدلتا کوئی چیز، نہ تمہارے کہنے سے نہ کسی کے کہنے سے بدلتا، نہیں کرے گا ہی نہیں، بدلے گا ہی نہیں. اگر بدلتا ہے کسی کے کہنے پہ بدل دیا، کسی کے کہنے پہ نہ بدلا، تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ سے بعید قیاس ہے. محال ہے وہ منصف نہ ہو، وہ تو وہ منصف ہے. پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے آگے اس کی تشریح ہے. جہاں جاتے ہیں آستانوں پر، پیروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم آئے دن ٹی وی چینلز پر سنتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ وہاں لوگ کس طرح اپنے خون پسینے کی کمائی ان عیار اور مکار پیروں اور عاملوں وغیرہ کے ہاتھوں گنواتے ہیں اور عورتیں اپنی عزت لوٹوا بیٹھتی ہیں. یہ المناک کہانیاں اس قدر دردناک ہوتی ہیں کہ کمزور دل سن بھی نہیں سکتے. یہ ایک ثانوی بات میں نے بیان کی. پہلے میں قرآن پاک کی وہ آیات کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کچھ بھی، کسی کے کہنے پر بھی نہیں بدلتا، تو پھر یہ کھیل کیا ہے؟ پھر اس کو سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. دعائیں ہیں یہ قرآن میں بھی ہیں اور ہم بھی مانگتے کرتے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس میں وہ حقیقت میں چیز ہے کیا؟ یہ جب بات جاننی سمجھنی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. اب تو یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے دعاؤں کی. میں کیا بتاؤں آپ کو،
آپ دیکھیں، آپ اسی ضمن میں تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم جاتے ہیں دعائیں، ٹھیک ہے جی، مکہ میں بھی ہو رہی ہیں، مدینے میں بھی ہو رہی ہیں، اور بھی مقدس مقامات پر بہت ہو رہی ہیں، خاص کر یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع حج کے بعد ہے، وہاں لوگ دعا میں اسپیشل طور پر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر دعا ہوتی ہے، مشترکہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو کیا ہے میرے بھائیو یہ، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پلیز مجھے کہ خدا کے واسطے میری التماس ہے، التجا ہے، درخواست ہے، مجھے کوئی بندہ سمجھا دے کہ یہ جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھی ہیں تو یہ ان کا کیا مفہوم بنتا ہے، کیا مطلب بنتا ہے، تو وہ کس طرح بدلتا ہے، وہ کیوں بدلتا ہے، وہ کیوں بدلتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جو بدلنے والی چیز ہے وہ بندے کا عمل ہے، وہ بدلتا ہے سارا کچھ، اس سے ہوتا ہے سارا کچھ، جو بندے کو عقل و اختیار اور ارادہ اس نے دیا ہوا ہے۔ سر دست میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، یہ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، جس طرح کا تصور ہمارا ہے یہ دعا کا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسے قطعی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ جو میں یہ آیات کو سامنے رکھ کر بات کریں، اور جو ہمارا تصور ہے اس کو سامنے رکھ کر، تو میرے بھائیو یہ حق کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں، بتایا کریں مجھے کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں کہاں کجی ہے، کمی ہے، میں اس کو بہتر کر لوں، میں بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لوں، اپنا ایمان درست کر لوں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔